العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، اس وقت ہم سورہ واقعہ کے آخری رکوع سے متعلق گفتگو کرنے جا رہے ہیں. قرآن کریم کے آیات ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. ان آیات میں لا اقسم بمواقع النجوم لا جمہور مفسرین کے نزدیک تاکید کے لیے زائد ہے. معنی میں فاقسم کے ہے، جیسے لا واللہ. اور بعض حضرات نے یہ توجیہ کی ہے کہ لا مخاطب کے گمان کی نفی کرنے کے لیے اور منفی محذوف ہے، اور وہ کفار کا کلام ہے. یعنی منفی چیز محذوف ہے اور وہ کفار کا کلام ہے. اور یہ لیس کما تقول کے معنی میں ہے. اور علامہ فرہ نے کہا کہ یہ لا نفی کے لیے ہے، اور لیس الامر کما تقولون کے معنی میں ہے. لیس الامر کما تقولون کے معنی میں ہے. اور بعض حضرات نے اس کو ضعیف کہا ہے. پھر اس کے بعد پھر آتی ہے مواقع النجوم. مواقع موقعون کی جمع ہے، جس کے معنی ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ یا وقت. اور بعض حضرات نے مواقع سے مراد نجوم کی منزلیں، اور بعض نے نزول قرآن مراد لیا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم بھی بتدریج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ میں لا اقسم قسم ہے، اور لقرآن کریم جواب قسم ہے. اور وَإِنَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ قسم اور جواب قسم کے درمیان جملہ معترضہ ہے. اور جملہ معترضہ میں بھی موصوف صفت کے درمیان جملہ معترضہ اور وہ لو تعلمون ہے. تو لعلمتم عدم هذا القسم، مفسر علام فرماتے ہیں کہ اس کے اضافے سے مفسر علام نے جواب لو کے حذف کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مصحف شریف. بعض حضرات نے کتاب مکنون سے لوح محفوظ مراد لیے. اس صورت میں لا یمسو کے معنی ہوں گے لا یطلع علیہ الا الملائکۃ المطہرون. اس صورت میں یہ آیت بغیر طہارت قرآن کو چھونے کے عدم جواز کی دلیل نہ ہوں گی. ایک سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں کہا گیا کہ لا یمسہ الا المطہرون، یہ خلاف واقع ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ قرآن بغیر طہارت کے بھی چھوتے ہیں، اور قرآن خلاف واقع کی خبر نہیں دے سکتا. اس کا جواب مفسر علام فرماتے ہیں کہ ہاں خبر بمعنی نہیں ہے، اور قول منزل اس سے اشارہ کر دیا کہ تنزیل مصدر بمعنی منزل اس میں مفعول ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کے اس افبہذا الحدیث میں استفہام توبیخ ہے، یعنی تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. مدہنون یہ ادہان سے مشتق ہے. ادہان اور تدہین کے معنی ہے کسی چیز پر تیل لگا کر چکنا اور نرم کرنا. مداہنت فی الدین اسی سے ہے، یعنی دین میں مداہنت اختیار کرنا. اس کے لازم معنی نفاق کے بھی ہیں. اس لیے جس چیز پر تیل وغیرہ لگا کر نرم اور چکنا کیا جاتا ہے اس کا باطن ظاہر کے خلاف ہوتا ہے. اوپر سے نرم اور چکنی معلوم ہوتی ہے، حالانکہ اندر اس کے عکس ہوتا ہے. نفاق میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یہاں مراد مطلق کفر ہے، اور قرآن کو سرسری اور معمولی سمجھنا، حیثیت نہ دینا بھی ادہان کا مصداق ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ فرمائے شکر و مفسر علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکر اس سے اشارہ کر دیا کہ عبارت حذف مضاف کے ساتھ تقدیر عبارت یہ ہوں گی کہ تکفرون شکر المطر، یعنی خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرنا تم نے اپنا مشغلہ اور اپنی غذا بنا لیا، حتیٰ کہ خداداد بارش کو بعض ستاروں کے طلوع اور غروب کی طرف منسوب کر دیا. اس اعتبار سے فرماتے آگے اذا ظرف لترجعون اذا بلغت الحلقوم، ترجعون کا ظرف مقدم ہے. ترجعون سے دو شرطیں متعلق ہے، اور وہ ان کنتم غیر مدینین اور ان کنتم صادقین ہے. متعلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی جزا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کے دیکھیے کہ
کلام میں قلب ہے، معنی یہ ہے کہ حل ترجعونہا ان نفیتم البعث صادقین فی نفیہ، اور فلہ روح، اس میں اشارہ ہے کہ روح مبتدا ہے اور فلہ خبر مقدم ہے. اور حلیل قولو صاحب مصنف کا قول کہ حلیل جواب لأما او لإن او لہما، فروح جواب ہے، اس میں 3 قول ہیں، اما کا جواب ہو، ان کا جواب ہو، دونوں کا جواب. راجح یہ ہے کہ فروح و ریحان اما کا جواب ہے، اور ان کا جواب محذوف ہے اس لیے کہ ان کے جواب کا حذف کثیر الوقوع ہے. اور اس کے بعد پھر آخر میں فرماتے ہیں الہ السلامۃ من العذاب، اس میں اشارہ ہے کہ سلام بمعنی سلامت ہے. من جہت انہ منہم، اس میں اشارہ ہے مفسر علامہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے کہ من اصحاب الیمین میں من تعلیلیہ ہے، اے من اجل انہ منہم. فنزل مبتدا ہے، اس کی خبر لہو محذوف ہے، اے لہو نزل تقدمہ، یعنی سب بمعنی نزے، اس کا معنی پیچھے گزر چکا. دیکھیے بچوں، سابقہ آیات میں عقلی اور مشاہداتی دلائل سے دوبارہ زندہ ہونے کا ثبوت اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس دنیا کی تخلیق کے ذریعے دیا گیا تھا. آگے حق تعالیٰ کی طرف سے قسم کے ساتھ نقلی دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں. قرآن کریم کی آیت دیکھو، فلا اقسم بمواقع النجوم. اگر لا کو قرآن کے بارے میں مزعوم اور ظن باطل کی نفی کے لیے لایا جائے، جیسا کہ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ قرآن شاعری یا کہانت نہیں ہے جیسا کہ تمہارا خیال ہے، بلکہ ستاروں کے گرنے یا ان کے مطلع و مغرب، یعنی مغرب اور اس کے اختلاف طلوع کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ قرآن بڑا باعظمت ہے. ستاروں اور تاروں کے مواقع سے مراد ان کے مقامات، ان کے مدار اور منزلیں ہیں، اور قرآن کے بلند پایہ کتاب ہونے پر ان کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ عالم بالا میں اجرام فلکی کا نظام جیسے محکم اور مضبوط ہے، ویسا ہی مضبوط اور محکم یہ کلام بھی ہے. جس خدا نے وہ نظام بنایا ہے اسی خدا نے یہ کلام بھی نازل کیا ہے. جب بعض حضرات نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں آیتوں کے پیغمبروں کے دلوں پر اترنے کی، تو نجم سے مراد آیات لی ہے اور مواقع نجم سے پیغمبروں کے دل مراد لیے، جیسے کہ موضوع القرآن نے ذکر کیا ہے. اور بعض حضرات نے قیامت کے دن ستاروں کا گرنا اور جھڑنا مراد لیا ہے. اور فی کتاب مکنون کے معنی چھپی ہوئی کتاب، مراد اس سے لوح محفوظ ہے. تو لا یمس الا المطہرون، یہاں 2 مسئلے غور طلب ہیں اور ائمہ تفسیر میں مختلف فی بھی ہیں. اول یہ کہ جس کتاب کی صفت مکنون بیان کی گئی، یہ جملہ اس کی کتاب کی دوسری صفت لا یمسہ کی ضمیر اسی کتاب کی طرف راجع ہے. اس صورت میں معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ کتاب مکنون یعنی لوح محفوظ کو سوائے پاک ہستیوں کے کوئی نہیں چھو سکتا. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ صورت میں مطہرون سے مراد صرف فرشتے ہی ہو سکتے ہیں جن کی رسائی لوح محفوظ تک ہو سکے. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ صورت میں مسن سے مراد حقیقی معنی یعنی ہاتھ سے چھونا مراد نہیں لیا جا سکتا، بلکہ لازمی اور مرادی معنی یعنی طلوع ہونا، مطلع مراد ہونا ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ لوح محفوظ کو چھونا کسی مخلوق کا کام نہیں ہے. دوسرا احتمال اس جملے کی ترکیب نحوی میں یہ ہے کہ اس کو قرآن کی صفت بنایا جائے جو اوپر انہ لقرآن کریم میں مذکور ہے. اس صورت میں لا یمسہ کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہوگی اور اس سے مراد وہ صحیفہ ہوگا جس میں قرآن لکھا ہوا ہو اور لفظ مس سے ہاتھ سے چھونے کی حقیقی معنی معلوم ہوں گے. اور پھر قرآن پاک بے طہارت چھونے کے جو علماء اور فقہا کے نزدیک جو مسائل ہیں، آپ اس کو فقہیات میں پڑھ سکتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام آپ کے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حنبلی، ان کے پاس کیا کیا مرادات ہیں، یہ آپ انشاءاللہ فقہ کی کتابوں میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. ایک
کچھ دراز سی یہ بحث ہے اور جو اتنی مشکل بھی نہیں جس کو آپ پا نہ سکیں، اس لیے ہم اس بحث کو آپ کے نظر انداز کر رہے ہیں یا چھوڑ رہے ہیں، چونکہ بہرحال پھر وہ کلام ایک دراز اور لمبا کلام ہوگا، اور یہ ایسا کلام بھی نہیں ہے جس کو آپ نہ پا سکیں۔ اگر اللہ نے چاہا کسی موقع پر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ پیش کریں گے۔ لا یمس الا المطہرون، گرچہ جملہ خبریہ ہے مگر معنی میں نہیں کہ ہے۔ یہ تفسیر حضرت عطا، طاؤوس، سالم اور دیگر مفسرین سے ہے، جس کو روح المعانی نے ملخص بیان کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کو چھونے کے لیے حدث اصغر اور حدث اکبر نیز ظاہری نجاست سے بھی ہاتھ کا پاک ہونا ضروری ہے، اور علامہ قرطبی نے اسی تفسیر کو اظہر کہا ہے، اور تفسیر مظہری میں اس کی ترجیح پر زور دیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے میں جو مذکور ہے کہ انہوں نے اپنی بہن کو قرآن پڑھتے ہوئے پایا تو قرآن کے اوراق کو دیکھنا چاہا۔ ان کی بہن نے یہی آیت پڑھ کر اوراق حضرت عمر کے ہاتھ میں دینے سے انکار کر دیا تھا کہ اس کو پاک لوگ کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ امام فاروق اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجبور ہو کر اول غسل کیا، پھر یہ اوراق ان کے ہاتھ میں دیے گئے۔ تو بچوں، اس واقعے سے بھی اس تفسیر کی ترجیح ثابت ہوتی ہے کہ روایت حدیث میں جن میں غیر طاہر کو قرآن چھونے سے منع کیا گیا ہے، ان روایات کو بھی بعض حضرات نے اس آخری تفسیر کو ترجیح کے طور پر پیش کیا ہے۔ مگر چونکہ اس مسئلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلاف ہے، اس لیے بہت سے حضرات نے بے وضو قرآن کو ہاتھ لگانے کی ممانعت کے مسئلے میں آیت مذکورہ سے استدلال چھوڑ کر صرف روایت احادیث کو پیش کیا ہے، اور وہ اب کے مختلف ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکتوب گرامی نقل کیا ہے، جو خط آپ نے حضرت عمر بن حزم کو لکھا تھا، جس میں ایک جملہ یہ تھا کہ لا یمس القرآن الا الطاہر، جس کے ابن کثیر نے روایت کیا ہے، یعنی قرآن کو وہ شخص نہ چھوئے جو طاہر نہ ہو۔ اور روح المعانی میں روایت مسند عبدالرزاق، ابن ابی داود، ابن منذر سے بھی نقل کی ہے، اور طبرانی میں بھی ابن مروردہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمس القرآن الا طاہر۔ تو مذکورہ روایت کے بنا پر جمہور امت اور ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے طہارت ضروری ہے، اور ظاہری نجاست سے ہاتھ کا پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے مختلف توجیحات اور بھی علماء نے بیان کی ہیں، اور یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے غلاف، جس کو چولی کہتے ہیں، غلاف جو قرآن کے ساتھ سلی بھی ہوتی ہے، وہ بھی قرآن کریم کے حکم میں ہے، اس کے ساتھ بھی قرآن کو بے وضو ہاتھ لگانا درست نہیں۔ البتہ جزدان جس میں قرآن کو رکھتے ہیں، اگر قرآن اس میں رکھا ہو تو اس کو بلا وضو چھینا جائز ہے، مگر امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں ہے، جیسے کہ تفسیر مظہری نے ذکر کیا ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی دیکھیے آخری آیت وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، یعنی روح نکلتے ہوئے تم بے بسی اور لاچاری کے ساتھ دیکھتے ہو، لیکن اس کو ٹال سکنے کی یا اسے کوئی فائدہ پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ اس وقت تمہاری بنسبت علم کے اعتبار سے اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، مدینین ایک دانہ یہ دین سے ہے، اس کے معنی ہے ماتحت ہونا، دوسرے کے معنی ہے بدلہ دینا۔ یعنی اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ کوئی تمہارا آقا اور مالک نہیں جس کے تم زیر فرمان اور ماتحت ہو، یا کوئی جزا سزا کا دن نہیں آئے گا، تو اس قبض کی روح کو اپنی جگہ پر واپس لوٹا کر دکھاؤ اگر تم اپنے عقیدے میں صحیح ہو تو۔ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے بچوں کہ تمہارا گمان باطل ہے۔ یقیناً تمہارا ایک آقا ہے، اور یقیناً ایک دن آئے گا جس میں وہ آقا ہر ایک کو اس کے عمل کا صلہ اور بدلہ دیں گا، اور وہ ہے قیامت کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ سورت کے شروع میں اعمال کے لحاظ سے
इंसानों की जो 3 किस्में बयान की गई थी उनका फिर ज़िक्र किया जा रहा है। और जो हमने आपके किस्में बयान की थी इंसानों के एतबार से मुक़र्रबीन की और असहाब मैमना, असहाब शिमाल, इनका ज़िक्र है। और आखिर में अल्लाह ताला फरमा रहे व इम्मा इन कान मिन असहाबिल यमीन, ये दूसरी किस्म है जो आम मुमिनीन हैं, ये भी जहन्नम से बच जाएंगे और जन्नत में जाएंगे, ताहम दरजात में साबिकीन से कुछ कम होंगे। मौत के वक्त उनको भी सलामती की खुशखबरी दी जाएंगी। और आखिर फरमा रहे व अम्मा इन कान मिनल मुकद्दिबीन अद्दालिन, ये तीसरी किस्म है जिनको आगाज़ सूरत में असहाब मशअमा कहा गया था, बाएँ हाथ वाले या हामिलीन नहूसत, या अपने कुफ्र की सज़ा अज़ाब जहन्नम की सूरत में भुगतेंगे। अल्लाह ताला मुझे, आपको और हर मुसलमान को जहन्नम के आग से बचाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत मुकम्मल हो चुकी है और इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में सूरह हदीस से आगाज़ करेंगे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.